سورہ انعام کی آیت نمبر 66 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور تیری قوم نے اسے جھٹلایا حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں تم پر داروغہ نہیں ہوں، ہر ایک خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور ان قریب تم اسے جان لو گے۔ گزشتہ آیت میں یہ مضمون بیان ہوا تھا کہ اللہ رب العزت کو اس بات پر قدرت ہے کہ وہ نافرمانوں کو اور سرکشوں کو مختلف طریقوں سے عذاب دیں، دنیا کے اندر بھی، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اور یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑے پیمانے پر شواہد موجود ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر یہاں خود عالم عرب میں قوم ثمود ہے اور اقوام جو ہو گزری، ان کے عذاب کی داستانیں غیر معروف نہیں تھی بلکہ معروف تھی۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ فلاں قوم عذاب سے تباہ ہوئی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ بات اللہ کی قدرت میں شامل ہے اور وہ جب چاہے اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں عذاب اور سزا دے سکتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اتنی کھلی بات ہونے کے باوجود، جو کہ بالکل کھلی کتاب ہے، حق بات ہے، اللہ نے خود وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ فرمایا کہ یہ جو قوم سمود کے کھنڈرات ہیں عرب میں، یہ تو تم صبح و شام وہاں سے گزرتے ہو، کیونکہ عربوں کا جو تجارتی سفر تھا، دو سفر کیا کرتے تھے مشرکین مکہ کے جو باشندے تھے، ایک شام کا اور ایک یمن کا۔ یمن کا سفر سردی میں ہوتا تھا کیونکہ یہ علاقہ ذرا قدر گرم ہے، اور شام کا سفر گرمی میں ہوتا تھا۔ تو جب یہ لوگ مکہ مکرمہ سے شام کا سفر کرتے تھے تو قوم سمود کی بستیاں راستے میں پڑتی تھی، یعنی وہ قوم کہ جس نے پتھر کو تراشا ہے، پورا پورا پتھر کا پہاڑ تراشا اور اس کے اندر گھر بنائے، کھڑکیاں بنائیں، دروازے بنائے، پتھر کے سب چیزیں، اندر جو ان کی فرنیچر ہے وہ بھی پتھر کا ہے۔ اتنی باریکی سے، اتنی مہارت سے یہ کام کیا ہے کہ آج اچھے جو انجینئر ہیں، اتنی بڑی ہیوی مشینری ہونے کے ساتھ وہ اس کو سوچ کر انگلی دانتوں میں دبا لیتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ تو ہوا پڑا ہے، حقیقت حال ہے، اس کو کون جھٹلا سکتا ہے۔ اہرام مصر وہ عجوبہ ہے اس دنیا کا کہ جس کو آج تک جس کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکی، آج کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکا یہ بنا کیسے ہے، یعنی اتنا بڑا بڑا پتھر یہاں پہنچا کیسے، آخر وہ کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، کیا مشینیں تھی ان کے پاس، کیا کہانی تھی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ اہرام بنا ڈالے، پتھر کے ساتھ بنا ڈالے۔ تو اب تک کے لوگ تو اس کو سمجھ نہیں پائے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے زبردست لوگ، اتنی دنیا میں ترقی یافتہ لوگ آخر کہاں چلے گئے؟ ان کا کوئی آج قصہ سنانے والا بھی نہیں باقی بچا،
ورنہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم پر کوئی آفت مصیبت آتی ہے تو وہ اس قوم کی آگے نسل در نسل میں وہ باتیں چلتی رہتی، وہ بتاتے ہیں ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، مصیبت آفت بھی بتائی جاتی، تاریخ بتانے والا تو کوئی ہوتا ہے۔ لیکن یہ قوم سمود اور فلاں فلاں، ان کا تو کوئی نوحہ پڑھنے والا ہی بھی نہیں بچا کہ جو بتا سکتا کہ یہاں یوں ہوا تھا یوں ہوا تھا۔ یہ ایک سوال ہے جو آج بھی لوگوں کے اوپر ہے، اور اس زمانے میں بھی تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے ہیں تو یہ ان کے سامنے سوال رکھا کہ یہ تم غور نہیں کرتے ہو یہ آخر یہ قومیں کہاں چلی گئیں؟ اگر ٹیکنالوجی اور اگر یہ جو سائنسی ترقی اور صنعتی ترقی یہ بچا سکتی ہوتی اللہ کی پکڑ سے تو یہ لوگ بچ جاتے، یہ آج بے نام و نشان نہ ہوتے۔ لیکن جب یہ نہیں بچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھلے جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنا مرضی آگے چلا جائے، کوئی ایسی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں وہ رہتا ہے، وہ جب چاہے اس کو اپنا مٹھی جو ہے نا اس کو سکیڑ لیتی ہے، جب چاہتی ہے اس مٹھی کو کھول دیتی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ فرمایا کہ اتنی کھلی کھلی سی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کیا جائے؟ جب آنکھوں پر پردہ پڑ جائے اور دلوں پر پردہ پڑ جائے تو انسان کھلی کھلی حقیقتوں کا بھی انکار کر دیا کرتا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، فرمایا کہ آپ کی قوم نے اس کو بہت برے طریقے سے جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے کہ عذاب آ سکتا ہے، حالانکہ اتنی کھلی کھلی واضح واضح نشانیاں موجود ہیں کہ عذاب آیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ بات سچ ہے، کھلا ہوا سچ ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمائیں قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے اوپر داروغہ بنا کر تو آیا نہیں ہوں کہ میں خود ہی تمہیں عذاب دینا شروع کر دوں۔ جیسے جہنم کا داروغہ ہے تو وہ تو اللہ کی جانب سے اسی کام کے لیے طے ہے کہ وہ عذاب دے جہنمیوں کو، تو میرا تو بنیادی کام عذاب دینا نہیں ہے، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تو سراہ ہدایت تمہیں بتاؤں گا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو اللہ تمہیں کامیاب کریں گے، اس پر نہیں چلو گے تو ناکامی تمہارا مقدر ہے، میں تو صرف بتانے کے لیے آؤں۔ لست علیہم بمسیطر انما انت مذکر فذکر انما انت مذکر، آپ صرف تنبیہ کر دیجئے، ان کو یاد دہانی کرا دیجئے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، یہ باقی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو جھٹلائے گا اللہ کی بات کو تو اللہ اسے بہت بڑا عذاب دیں گے۔ یہ فرمایا کہ میرے محبوب یہ کام میرے اوپر چھوڑ دیجیے کہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ بس ان سے کہیں گے لست علیکم بوکیل، میں تو کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ مجھے پتا ہو کہ آج عذاب آئے گا، کل آئے گا، پرسوں آئے گا، یا میں نے آج تمہیں عذاب دینا ہے، نہیں، میری ذمہ داری تو نبوت اور رسالت کے منصب کی ہے اور وہ میں ادا کر رہا ہوں۔ باقی رہا یہ کہ عذاب کب آئے گا کیا آئے گا، بس اتنی بات میں بتا دیتا ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اس کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، چاہے اچھائی کا فیصلہ ہو یا برائی کا فیصلہ ہو۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، خوشی کے بھی دنوں کا ایک وقت ہوتا ہے اور غمی تنگی تکلیف پریشانی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ جب وہ گھڑیاں گزر جاتی ہیں تو تکلیف بھی گزر جاتی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے، بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ جو ہی تنگی کی گھڑی ختم ہوئی آگے آسانی کی گھڑی شروع ہو گئی۔ تو اس لیے ہر چیز کا ایک وقت ہے اور وقت سے پہلے چیز نہیں مانگنی چاہیے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍ، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے، ہر بات کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اسی طریقے سے عذاب کا بھی ایک وقت مقرر ہے۔ اگر تم نافرمانی کرو گے، جب وہ نافرمانی خاص حد تک پہنچ جائے گی جو اللہ کے علم میں ہے، مجھے نہیں معلوم، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں یہ کام کر دیں گے، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ باقی رہا یہ کہ وہ کب ہوگا یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ علم مجھے نہیں دیا۔ ہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ دو رکاوٹیں ہیں عذاب میں۔ ایک میرے محبوب آپ کا وجود مسعود، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں ان کو عذاب نہیں آ سکتا، اور دوسرا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
جب یہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تب بھی ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ یعنی استغفار میں وہ طاقت ہے، اپنے گناہوں کے رونے میں وہ طاقت ہے کہ اس سے بڑے بڑے کرونے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان رو کر تو دکھائے اللہ تعالیٰ کو، یہ تدبیروں سے یہ چیزیں قابو میں نہیں آتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی سر جھکانے سے یہ چیزیں قابو میں آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اب جب یہ آئے گا عذاب، خدا نہ خواستہ مشرکین سے یہ بات ہو رہی ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے۔ مسلمانوں پر عذاب نہیں آتا، مسلمان پر آزمائش آتی ہے، اور وہ آزمائش گناہگار کے لیے کفارہ سیئات ہوتی ہے، یعنی اس کے گناہ جھاڑ دیتی ہے۔ اس کو جیسے گندا کپڑا ہوتا ہے تو اس کو دھویا جاتا ہے، رگڑا لگایا جاتا ہے اس کو۔ بعض دفعہ پہلے جو دیہاتوں میں مستورات کپڑے دھویا کرتی تھی تو وہ اس کو ڈنڈے سے اس کی پٹائی بھی کرتی تھی، تو اس کو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی عناد اور دشمنی ہوتی ہے، نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے، خیر خواہی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی صفائی خوب ہو جائے، اس کے اندر جو مٹی، میل کچیل، گند بلا گیا ہوا ہے وہ سارا نکل جائے باہر۔ تو مسلمان کے لیے تہذیب ہوتی ہے، یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں، یہ جو عام مسلمان، گناہگار مسلمان ہے، اس کے لیے ہوتی ہے یہ کفارہ سیئات، یعنی برائیاں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور جو نیک مسلمان ہے، صاحب تقوی ہے، اللہ والا ہے، بزرگ ہے، نیک آدمی ہے، تو اس کے لیے یہ ہوتی ہے رفع درجات۔ اللہ تعالیٰ کسی تنگی تکلیف کی وجہ سے اس کا اپنے ہاں درجہ اور بلند فرما دیتے ہیں، پھر تکلیف آئی اور بلند فرما دیا، پھر آئی پھر اور بلند فرما دیا۔ جیسے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا جو اس دنیا میں کرنا پڑتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جو جتنا ان کے راستے پر ان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہوگا اس کو اس سے اتنا حصہ ملے گا۔ تو اس لیے مسلمان کا یہ کبھی ذہن نہیں ہوتا کہ اس دنیا کی زندگی میں میں بالکل ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھاک رہوں گا، مال، جان، اولاد، یہ وہ، کسی اعتبار سے مجھے کوئی تنگی تکلیف، یعنی دنیا کی زندگی میری جنت بن جائے گی، یہ مسلمان کا ذہن نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ذہن انسان کو پریشان کرتا ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ ایک صاحب کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے کہنے لگے کہ یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، گھر میں یہ مسئلہ ہے، کاروبار میں یہ مسئلہ ہے، صحت میں میرے یہ مسئلہ ہے، فلاں بیماری ہے، فلاں یہ ہے، فلاں، کافی سارا انہوں نے لمبے چوڑی اس کی اپنی کہانی سنا دی۔ تو انہوں نے آگے سے ایک ہی جملہ کہا، فرمایا بھائی یہ دنیا ہے، جنت تھوڑی ہے کہ تم نے تو جنت کا معیار اپنے ذہن میں سیٹ کیا ہوا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انسان کے ساتھ۔ یہ دنیا ہے، یہاں مسئلے رہیں گے، ایک مسئلے سے نکلو گی دوسرا آ جائے گا، دوسرے سے نکلو گی تیسرا آ جائے گا، چوتھا آ جائے گا۔ تو یہ تو مسائل یہاں چلتے رہتے ہیں، یہاں مسائل کے ساتھ گزارا کرنا انسان کو سیکھنا چاہیے، نہ یہ کہ مسائل سے جان چھڑانے کے لیے ایک نئے سے نیا مسئلے میں انسان پھنستا چلا جائے۔ کیونکہ ہر مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے جیسے مکھی شیرے میں پھنس جائے، ایک ٹانگ پھنستی ہے تو وہ زور لگاتی ہے اسے نکالنے کے لیے، دوسری پھنسا بیٹھتی ہے، دوسری نکالتی، تیسری پھنسا بیٹھتی ہے۔ تو آدمی اگر مسئلوں سے نکلنے کی کوشش کرے گا نا، دنیا میں نکلنے کا سامان ہے نہیں۔ جنت اللہ نے ایسی جگہ بنائی ہے، جنت بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد۔ بہشت فرمایا وہ جگہ ہے جنت کہ جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، کسی قسم کی آپ کو ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی، گھریلو، پڑوس کی، اڑوس کی، رشتہ داروں کی، کوئی کسی قسم کو شکوہ شکایت نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا، دنیا کا اللہ نے ڈیزائن ہی ایسا نہیں کیا کہ اس میں یہ چیزیں رہیں گی، اور یہ انسان کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ کتنے نیک درجات جنت کے ایسے ہیں کہ جہاں انسان اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، اس کے 3 بچے جو ہیں وہ ایک کے بعد دیگرے فوت ہو گئے، بہت دکھ تھا اس بیچاری کو۔ تو وہ اسی دکھ میں جو ہے نا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو میرے ساتھ کیا کر دیا تو نے۔ تو اس کو خواب آئی، خواب میں اس نے دیکھا کہ جنت کا بہت عالی شان درجات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ لے لے۔ تو پوچھا کیسے ملے؟ انہوں نے کہا تیرے جو بچے ہم نے لے لیے تھے، تیرا عمل تو ایسے تھے نہیں، لیکن تجھے ہم نے آزمائش میں ڈالا، مصیبت میں ڈالا، تنگی تکلیف میں ڈالا، تو نے اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے تجھے درجہ دے دیا، عمل سے تو یہاں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو کہنے لگے اچھا۔ تو پھر اب یہ سوچنے لگی کہ کاش میرے جو ہے وہ 100 بچہ ہوتا اور 100 کا 100 ہی ایسے چلا جاتا
تو مجھے جنت کے کتنے درجات مل جاتے، دنیا کی زندگی تو گزر گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ تو صرف اس کو چلو خواب آ گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرما دیے، جو باتیں فرما دی، وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں۔ وہ ہمیں چاہے اپنی آنکھوں پر ہمیں اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے جتنا آنکھوں کے پیدا کرنے والے کی بات پر ہے۔ یعنی ہمیں کہتے ہیں مسلمان کو آنکھ پر یقین ہے، کان پر یقین ہے، لیکن کان اور آنکھ کے بنانے والے پر یقین نہیں ہے۔ جس نے کان کے اندر سننے کی صلاحیت رکھی ہے، آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ یہ وعدہ سچا ہے کہ جس شخص کا میں نے ایک بچہ لے لیا تو اس کے لیے بخشش کا سامان ہو گیا، جس کے 2 لے لی اس کے بخشش کا سامان ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن ایسے انعامات سے نوازیں گے کہ حسرت کرے گا کاش کہ دنیا میں میں نے کبھی کوئی راحت دیکھی نہ ہوتی۔ تو اس لیے جو ہے دنیا کی زندگی میں زیادہ پریشانی سر پہ نہیں لینا چاہیے، پریشانیوں کو پریشان کرنے کی پریشانی کم سے کم نہیں لینی چاہیے۔ جو پریشانی پہلے سے ہے وہی بھی کافی ہے، اب اس کو ہٹانے کی ایک نئی پریشانی کا اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔